اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، ہمارے وطن پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، یہاں خوشحالی آئے اور سب لوگ خوشحال ہو جائیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج سب سے بڑی خبر جس کا بچوں کو، والدین کو اور بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا وہ یہ تھی کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا 26 تاریخ سے، یعنی پرسوں سے یہ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے۔ اس فیصلے پر طلباء، اساتذہ کا رد عمل کیا ہے وہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہونے والے ہیں۔ پھر کورونا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور امریکہ کے ایک ادارے نے رپورٹ دی ہے، بڑی حیرت انگیز رپورٹ آئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن میں بظاہر کورونا کی کوئی علامت نہیں ہے، وہ کھانس نہیں رہے، وہ چھینک نہیں رہے، انہیں بخار نہیں ہے، انہیں سانس لینے میں گھٹن نہیں ہو رہی، ایسے لوگ کورونا پھیلانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کورونا زیادہ پھیل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے کورونا کیسے پھیل رہا ہے جائزہ لیں گے۔ پھر نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ ہے، جنازہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ حمزہ اور شہباز کی پیرول پہ رہائی کی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ نواز شریف اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور انہیں مریم نے روکا بھی ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، تمام پہلوؤں سے احاطہ کریں گے۔ پھر غیر ملکی خبر رساں ادارے نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا ایک خفیہ دورہ کیا ہے اور وہ محمد بن سلمان سے ملے ہیں۔ کیا واقعی ان سے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، اس ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ سعودی عرب کی طرف سے، سعودی وزیر خارجہ کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ اصل کیا ہے، اور یہ خبر جو لیک کی ہے یہ خبر خود اسرائیل نے لیک کی ہے، اور اگر لیک کی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر سعودی عربیہ اس سے انکار کر رہا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تعلیمی اداروں کی بات۔ مظہر برلاس صاحب، آج پریس کانفرنس تھی، پہلے ایک میٹنگ تھی، اجلاس تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اس اجلاس کے بعد جناب شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 26 دسمبر سے ہم تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں، اور یہ 24 دسمبر تک بند رہیں گے، یہ ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق، اور پھر آگے 24 سے 10 جنوری تک وہ آفیشیل چھٹیاں ہوں گی۔ عملی طور پر یہ 26 سے 10 جنوری تک بند ہوں گے، یعنی یہ اسی ہفتے بند ہو جائیں گے، پرسوں 26 ہاں نومبر جی، کو، 2-3 دن، 1-2 دن میں، اور نومبر سے دسمبر پورا مہینہ بند پرسوں رہیں گے، چوتھ کو۔ جی ہاں جی ہاں، اور 10 جنوری تک پھر یہ بند رہیں گے چھٹیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد بھی یہ ہے ان کا خیال کہ جائزہ لیا جائے گا ہاں جی، جائزہ لیا جائے گا۔ کہ کورونا کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس لیے اچھا فیصلہ ہے کہ جس طرح کورونا کا مرض بڑھ رہا ہے، جس طرح اس کی علامات سامنے آ رہی ہیں کہ بعض لوگوں کو کھانسی بھی نہیں، نزلہ بھی نہیں، بعض لوگوں کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے لیکن ان کو وہ کورونا کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر کے حکومت نے 2-3 طبقات پر احسان کیا ہے۔ احسان میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نیکی ہے، درست ہے۔ کہ جن والدین کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے بچوں کو آپ کتنا سمجھا سکتے ہیں، وہ تو سوشل ڈسٹنس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہر وقت اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کر سکتے، وہ تو ہر وقت ماسک بھی نہیں پہن سکتے، پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، درست ہے۔ اور والدین کی جان صبح سے لے کر شام تک اٹکی رہتی تھی۔ اور بہت سے لوگ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اب جو کام ہوتا تھا نا 35, 40, 30 سال پہلے کہ لوگوں کے کئی بچے ہوتے تھے، اب عام طور پر لوگوں کے کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کا 1 ہے، کسی کے 3 ہیں، تو بعض لوگوں کا 1 بچہ بھی ہے، تو اس کی جان بیچارے کی زیادہ پھنسی رہتی تھی، والد کی بھی، والدہ کی بھی، ایسا ہی ہے کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرنے گیا ہے یا بیٹی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام اس لیے ہے کہ ایک تو بچوں کو بچا لیا گیا اس اقدام سے، اور وہ آن لائن پڑھے، دوسرا والدین کی مشکلات کم کر دیں کہ والدین پریشانی سے بچ جائیں گے
تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ایک نسل کو سیو کیا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں چونکہ نوجوان زیادہ ہیں, ان کو بھی محفوظ کرنا ہے. ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے. اچھا علی مظہر بلّہ صاحب, کچھ بچوں سے میری بات چیت ہوئی, کچھ ملاقاتیں ہوئی, اور بچوں کا کہنا یہ تھا, اسکول جو گئے ہوئے تھے وہ بچے بتا رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے غور کیا ہے کہ اساتذہ کا, ہماری ٹیچرز کا بھی پڑھانے میں وہ دلچسپی نہیں ہے, بس وہ اپنی مینجمنٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے بس آتی ہیں, کھانا پوری کر رہی ہیں, یا جو میل ٹیچرز ہیں آئے اور بس ہاں یہ کرو وہ کرو اور مصروف کر دیا بچوں کو اور ٹائم. اور کچھ بچے یہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ غیر حاضر تھے, ہمارے مطلب 6 پیریڈ لگنے ہیں تو 3 پیریڈز جو ہیں وہ لگے ہی نہیں ہیں, وہ الٹرنیٹ ٹیچرز نے آ کے پڑھائیں. تو پھر اسکول جا کے بچوں کو واقعی موت کے منہ میں ڈالنا تو یقیناً والدین کے لیے, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, یقیناً تکلیف دہ تھا. نہیں بالکل صحیح ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اساتذہ نہیں آتے تو بچوں کا وقت بھی ضائع ہوتا رہا, اور اساتذہ, اب کیا پتہ کون سا استاد کرونا کا شکار ہو جائے, ایسا ہی اور کون سے استاد کا کوئی عزیز کرونا کا شکار ہو جائے, درست ہے. اور معاشرے میں پھر اموات بھی پہلے سے بڑھ گئی ہیں اسی مرض کی وجہ سے. پھر ایک سردی کی تازہ لہر اتنی شدت سے آئی ہے, اور سرد موسم میں تو یہ وائرس زیادہ کام دکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے یہ جو ملکہ کوثار ہے مری, وہاں 1.5 فٹ 2 فٹ برف پڑی ہے. اسی طرح ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں برف باری ہو رہی ہے. تو اس کے اثرات یقیناً KPK میں, شمالی پنجاب میں زیادہ, اور سینٹرل پنجاب میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. بالکل ایسے ہی. تو سردی کی اس تازہ لہر میں اب سینٹرل پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور, گوجرانوالا, یہ جو شیخو پورہ اکاڑا ہے, وہاں سموگ کا راج ہے, وہاں سانس لینا پہلے ہی دشوار ہے. تو یہ چونکہ مرض جو ہے اس کا بنیادی طور پر سانس سے عمل دخل ہے, اور چونکہ وائرس پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی احتیاط کی جائے وہی مناسب ہے, وہ کم ہے احتیاط. صحیح ہے. تو لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے. شفقت محمود اس کا اندیا بھی دے رہے تھے کچھ دنوں سے, اور شفقت محمود نے آج میٹنگ میں اچھی خاصی لائے دے ہوئی ہے. جو تعلیمی نمائندگان تھے ان کا بڑا کہنا تھا کہ نہ ہو یہ ہو, اور انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نا جی تعلیم ضائع ہوتی ہے, سال ضائع ہوتا ہے, بچے کا پرابلم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو شفقت محمود نے کہا کہ یقیناً تعلیم کا خرچ تو ہو رہا ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے, لیکن آپ ذرا بتائیے کہ زندگی زیادہ اہم ہے یا تعلیم؟ بچہ زندہ ہوگا, جوان زندہ ہوں گے تو تعلیم حاصل کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ ہم انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیں تو کیا انہیں ہم پڑھائیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں علی رضا صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیسیں بٹورنے والے لوگ ہیں یا تعلیم کے نام پہ تجارت کی دکانیں سجانے والے لوگ ہیں, جی وہ نہیں چاہتے کہ اسکول بند ہوں. درست ہے. وہ کہتے ہیں لوگ مرتے ہیں تو مریں. ان کے ہاں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے نا آج سوشل میڈیا پہ, تو ایسے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ بہت اچھا اقدام ہے, ہاں جی, اور اس اقدام کو پورا معاشرہ سراہ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک پہلو اور تشنا جو رہ گیا وہ یہ ہوا کہ والدین کا ایک بہت بڑا جو کنسرن تھا کہ پورا سال گزر گئے ہے, مارچ سے لے کے نیا آپ کا ٹینیور شروع ہوتا ہے اپریل سے, اور ابھی آ گیا ہے نومبر ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ جو دن کھولے گئے ہیں جو سکولز, ان سکول کی مینجمنٹ نے ڈنڈے کے زور پہ پیرنٹس سے پیسے لیے ہیں اور پورے سال کی فیسیں وصول کی ہیں, اور ابتدا کی اگر کوئی 5-10% 20% کی کوئی تھوڑی بہت کنسیشن دی ہے تو دی ہے, اور آگے کیا ہوگا اس پالیسی میں یہ تشنگی رہی ہے, اور یہ بات بالکل واضح نہیں ہوئی کہ پیرنٹس کے لیے گورنمنٹ نے کیا سہولت دی ہے. ان کو اسکول بند ہوئے لیکن انہوں نے اپنے پیسے پورے کر لیے. پیرنٹس بیچارے جن کے بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا جو آن لائن کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت اچھی بات کی ہے علوی صاحب آپ نے, اور ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ تجویز دیں گے کہ دیکھیے یہ پورا سال ہی کرونا چلا ہے, 2-4 مہینے چھوڑ کے, تو کرونا کے نتائج معیشت پر بڑے بھیانک پڑے. عام آدمی جو ہے اس کو غربت نے بھی لپیٹ لیا,
اس کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے، جی ہاں، بہت سے لوگوں کو بے روزگاری ملی، کوئی شک نہیں. بہت سو کا روزگار چھن گیا، بہت سو کا کم ہوا. بہت سارے گھروں سے جنازے اٹھ گئے، بیچارے لوگ کورونا کے مارے ہوئے لوگ پریشان ہیں. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ہوں حکومت ایک فیصلہ کرے ہوں کہ وہ تعلیمی فیسیں یا تو معاف کرے یا خود ادا کرے. صحیح ہے. اور میرے علم میں ہے کہ کچھ بچوں کے نام خارج کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. بجائے اس کے کہ وہ فیس نہیں دے سکے حالات کی وجہ سے. ایک تو ایسی یونیورسٹیوں کو، ایسے کالجز کو، ایسے اسکولوں کو حکومت پوچھے. ہوں جس طرح وہ ڈنڈے کے زور پر فیس لیتے ہیں، حکومت ڈنڈے کے زور پر پوچھے ہوں کہ آپ نے فلاں بچی کا، فلاں بچے کا نام کیوں خارج کیا ہے، درست ہے. اور اگر وہ فیس کی وجہ سے خارج ہے ہوں تو وہ فیس کالج ادا کرے، یونیورسٹی ادا کرے، یا حکومت ادا کرے، یا معاف کرے. ہوں لوگوں کی فیسوں کو دیکھیے. مغربی معاشروں میں لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے پیسے دیے گئے ہیں، درست ہے. ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ گھروں میں لوگوں کو پیسے دیں، ہم تو کہتے ہیں جو لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا تعلیمی سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، وہ جاری رہنا چاہیے. حکومت احساس پروگرام سے فیسیں دے لے. حکومت فیسیں ادا کر رہے، اور یہ بڑی اچھی، بڑی سالڈ تجویز، کیونکہ ہم تو ہر طبقہ فکر کی یہاں نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو اسکول کے مالک ہیں، پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آج کے اس ڈیسیژن کو مسترد کیا ہے، وہ لوگ بھی، اور جو پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں یا جن کا اس کے ساتھ کاروبار سے وابستہ ہے، ان کی بھی تشفی ہو جائے گی کہ ان کو ان کا پیسہ مل جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے، ہمیں بہت سارے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں کہ جی آپ بچوں اور ان کے پیرنٹس کی تو وکالت کرتے ہیں، ہماری بھی بات کریں کہ ہم تنخواہیں کہاں سے دیں، ہم بلڈنگز کے کرائے کہاں سے دیں، ہم بل کہاں سے دیں. تو ان کی تشفی ادھر سے ہو جائے گی، گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دے. ہاں، اس میں احساس پروگرام میں یہ بات ڈال دیں. آپ کو لیے ضروری ہے، آپ اپنے ملک کے بچوں کو بچائیں. اچھی بات ہے، چھٹیاں کر دی ہیں، آپ ان کے نام تو نہ کاٹیں، ان کے نام تو وہاں رہنے چاہیے، خارج نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ایک تجویز ہے. امید ہے شفقت محمود صاحب جو کہ خود بھی بڑے سمجھدار ہیں، پہلے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں اور پھر بیوروکریسی سے سیاست میں آئے ہیں، اچھے برے حالات کو سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے. اور اساتذہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ کوئی چٹھی لکھیں. وزیر اعظم پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ جناب والا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہلی لہر کا مقابلہ کیا، دنیا نے سراہا آپ کو، تو آپ کے لوگ بھی آپ کو سراہیں. درست ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا نہ سراہے، آپ کے لوگ بھی آپ کو سراہیں. آپ غریبوں کے گھروں تک اناج پہنچائیں، بالکل صحیح ہے. آپ عام لوگوں کی سب کی فیسیں ادا کر دیں. بالکل آپ صحیح. کے پاس احساس پروگرام ہے، اس سے فیسیں ادا کریں. بالکل اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی بچوں کو فری کر دیں. کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر تعلیم اور صحت اس وقت بہت زیادہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کا، اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا جسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ابھی سے ہم اس فورم سے درخواست گزار ہیں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو آج فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں ایک تو اور فیصلے بھی کیے گئے ہیں مظہر برلاس صاحب، وہ بھی ڈسکس کرتے چلیں کہ ایک تو تمام امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے. پھر جو بورڈز کے مختلف بورڈز جو ایگزامس لیتے ہیں ان کو بھی جون جولائی تک جو ہے اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا کہ وہ بھی ابھی نہیں ہوں گے. البتہ یہ اس میں ڈیسیژن میں یہ بتایا گیا کہ سینئر طلبہ کو بلایا جا سکے گا اور اساتذہ کو پیر اور جمعرات کے دن بھی بلایا جا سکے گا، وہ آ سکیں گے. وہ یہی جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں یا ایم فل کر رہے ہوں یا بڑی کلاسز کے لوگ ان کو بلایا جائے گا. جی جی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے. اور جی فرمائیے. جی جی.
اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. امریکی سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے اپنی ایک رپورٹ میں بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بظاہر کورونا کا شکار نہیں ہیں، جن میں کورونا کی بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، جو عمومی طور پر ایک علامت سمجھی جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری، بخار، نزلہ، کھانسی، تو وہ لوگ بھی کورونا پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ کورونا پھیل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس وقت امریکہ میں بہت لوگ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. انڈیا میں 90 لاکھ لوگ شکار ہو گئے ہیں. تو یورپ میں بھی شکار ہو رہے ہیں. اور جیسے جیسے سرد موسم بڑھتا ہے اس بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ رپورٹس بھی نیگیٹو آتی ہیں لیکن کرونا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں پاکستان میں بھی ایسی رپورٹیں آئی ہیں. ہمارے ہاں کئی لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. وہ ٹیسٹ میں تو ہو گئے کہ جی نیگیٹو آ گیا، درست ہے، لیکن ایکچولی کرونا تھا. اب یہ جو وائرس ہے اس نے عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے. عجیب اس لیے اختیار کر لی ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پہلے علامات سے ظاہر ہو جاتا تھا، اب سب لوگوں کو علامات نہیں مل پاتی. سب لوگوں کو کھانسی نہیں ہو پاتی، سب لوگوں کو نزلہ نہیں ہو پاتا، چھینکیں نہیں آتی، بخار نہیں ہوتا، اور لیکن کرونا اندر سے جو ہے وہ آپ کے پھیپھڑے جو ہے ان کو تباہ کر رہا ہے. تو اس میں پھر اگین وہی بات ہے کہ احتیاط اور احتیاط اور احتیاط اور احتیاط. اور اس میں انہوں نے تجویز جو دی، انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھیے جب تک ویکسین نہیں آ جاتی، یوں سمجھیے کہ ماسک ایک ویکسین ہے اور ماسک کا ہر صورت میں استعمال کیجئے. جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور گیدرنگ میں خاص طور پر جائیں تو ماسک آپ پہنیں. ماسک پہننے سے آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور خاص طور پر کورونا کے حملے سے بچ سکتے ہیں. دیکھیے گیدرنگز میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں گیدرنگز کو روک دینا چاہیے. یہ شاپنگ مال بند کریں، لوگوں کو یہ کورٹ کچہریاں بھی بند کریں، جی ہاں، خاص کیسز لگائیں. اور جہاں کہیں بھی اجتماع ہو رہا ہے لوگ یہ شادیاں بھول جائیں. کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کہا نا جی اوپن ایئر کرے اور 300 شادی بندے ہال رکھیں، وغیرہ بند کر کے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جہاں گیدرنگ ہوگی وہاں سے کرونا پھیلے گا اور آپ اپنے معاشرے میں جتنے لوگوں کو پھیلائیں گے. دیکھیے علی رضا علوی صاحب، ایک بندہ باہر سے کرونا لے کے اپنے گھر جاتا ہے تو 8 افراد کو اور کو کرونا ہو جاتا ہے، سارے گھر والوں کو بیمار سارے گھر والے بیمار ہو جائیں گے. تو خدا را یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں یہ روکیں. یہ جو مساجد میں جیسے پہلے ہم نے سوشل ڈسٹنس برقرار رکھا تھا ویسے آ جائیں، مساجد میں سماجی فاصلہ رکھیں اور شاپنگ مالز جو ہیں یہ بند کریں. اور پھر ان کو باؤنڈ کریں. یہ جو تاجر طبقہ ہے نا، اس کو تو باؤنڈ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ شام 5-6 بجے دکانیں بند کریں. یہ ساری یہ کیا انہوں نے ڈرامے رچا رکھے ہیں کہ رات 12-1 بجے تک یہ دکانیں کھلی رکھتے ہیں. وہ بھائی سردی کا موسم ہے، ایک بیماری پھیل رہی ہے، آپ کے معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے اور آپ کو دولت کمانے کی سوجی ہوئی ہے، آپ کو چند پیسے کمانے کی سوجی ہوئی، آپ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی گیدرنگز ہیں ان کو میں تو سمجھتا ہوں قانون سازی سے روکنا چاہیے. ایسے ہی اس میں سختی قانون کو دکھانی چاہیے. جو قانون بحال کرنے والے ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے اور بالکل سخت جرمانے بھی ہونے چاہیے، سزائیں بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے. جو کوئی نہیں احترام کرتا کیوں نہیں کرتا. احترام. اچھا اگر آپ نے اس کی گیدرنگ کی ہم بات نے تو کی، پھر بھی یہاں ایک علوی صاحب ادھر تو پھر بھی آزادی ہے. یقین کیجئے یورپ کے ملکوں میں قید ہو گئے ہیں لوگ ایک طرح سے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے. یہ ہمارے ساتھ ملک ہے انڈیا، کوئی باہر نکل کے دکھائے. ایران نے کر دیا. ایران نے کل 15 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے اور کوئی تمام جگہ بند، تمام وہ. اور ایک اور بات، ہاں جی، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے، سنجیدہ نہیں لے رہے. درست. اچھا جب پہلی لہر آئی تھی تو سنجیدگی تھی. اب جب دوسری لہر آئی ہے جو کہ بڑی لیتھل ہے، بہت خطرناک ہے لہر، سردی کی وجہ سے، سردی ٹھنڈ کی وجہ سے اور دیگر وجوہات اور کی لوگ وجہ سے. ہمارے
اور نہیں جی نہیں، کوئی کرونا نہیں، وائرس کی اپنی موڈیفکیشن کوئی کی کچھ وجہ سے۔ نہیں ہے جی۔ اور آج آپ کو پتہ ہے WHO نے آج وارن کیا ہے کہ اگر لوگوں نے اور حکومتوں نے اس کو سنجیدہ نہ لیا تو اگلے سال کورونا کی تیسری لہر بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس دوسری کے بعد۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی کو ایک دفعہ ہوا تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے تو لوگوں خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں، احتیاط کریں، اور جیسا آپ نے پہلی لہر کے موقع پر کیا تھا اس سے ڈبل احتیاط کریں، صحیح۔ تاکہ آپ کی زندگیاں بچیں۔ دیکھو، زندگی ہوگی تو سب کچھ ہوگا، زندگی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مظہر اللہ صاحب سیاسی جلسے جلوسوں کی بھی بات ہو تو رہی ہے۔ چراغ جلیں گے، ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ زندگی نہیں ہوگی تو تو چراغ کون چراغ جلائے؟ کون جلائے گا؟ لیکن سیاسی جلسے جلوس کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے PDM بڑے متحرک ہے، پشاور میں پابندی کے باوجود، اجازت کے باوجود ایک جلسہ ہو گیا ہے اور آئندہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ علوی صاحب رہنما، میں تو کہتا ہوں انہیں رہنمائی کرنی چاہیے، اور رہنمائی بہتر یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بچائیں۔ یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہوں گے تو جلسے جلوس ہوں گے، اگر لوگ ہوں گے تو جلسے جلوس لیکن ہوں مولانا گے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے درمیان اپنے فالورز کو چھوڑ کے جانا گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا صاحب کی کل میں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں وہ قرآن پاک کے حوالے بھی دے رہے تھے، جی جلسے میں نہیں، کہیں اور کسی اور جلسے کی تھی، صحیح صحیح۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اقتدار کے لیے یہ کرے اور جو دولت کے لیے یہ کرے اور عہدوں کا بھوکا ہو اور دولت کا بھوکا ہو تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اب وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، تو میں وہ دیکھ کے سن کے ہنس بھی پڑا کہ کیا بات ہے مولانا صاحب، اپنے خلاف ہی چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں سے نہیں، بابا یہ جنگ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک سے سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے آپ کریں، لیکن آپ لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ لوگ بیچارے اب جو پارٹی ورکر ہیں وہ تو آ جائیں گے بندے رجے، کیا کریں؟ تو آپ لوگوں کی صحت سے نہ کھیلیں، بڑا ٹائم ہے جلسوں کے لیکن لیے۔ مظہر اللہ صاحب آپ کا موقف یہ ہے، گورنمنٹ کا موقف بھی یہ ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کچھ اور فرماتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ کو کورونا صرف اور صرف PDM کے جلسوں کے لیے نظر آتا ہے، اور اتنے رش ہو رہے ہیں، اتنی گیدرنگز کہیں کہاں نظر آ رہی ہیں، وہاں تو آپ کا کورونا کچھ نہیں کر رہا۔ دیکھیے 2 ہفتے پہلے صورتحال اور تھی، ہفتہ پہلے اور تھی، اب صورتحال اور ہے۔ اب یہ ہم ڈینجر زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہیں سوچنا بھی چاہیے، اور انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی میں لاک ڈاؤن کیوں ہے۔ کیا کراچی، ہمیں کراچی سے پیار ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں کے شہری بھی بچیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ کراچی کے شہری بچ جائیں، پشاور کے شہری مر جائیں، اسلام آباد پنڈی کے لاہور کے شہری مر جائیں؟ یہ نہیں، دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ یہ دیکھیے، میں اسد عمر نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ کیا دو عملی ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی میں لاک ڈاؤن ہے، تو وہاں PTI کی حکومت KP میں ہے تو وہاں آپ جلسہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے جی مظہر اللہ صاحب، ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کورونا کی صورتحال اتنی سنجیدہ ہو چکی ہے، جو بھی وجوہات ہیں، بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں کہ جناب آصف علی زرداری کو ابھی سے کچھ لمحے پہلے وہ سخت بیمار ہو گئے اور ایک ہاسپٹل لے کے جایا گیا ہے کراچی میں۔ ہاں تو دیکھیے نا، یہ صحت کا خیال سخت رکھنا بیمار چاہیے۔ ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ کسی انہیں اور کے پاس صحت ابھی دے۔ تک خبر ہے اسد یا نہیں ہے، زرداری لیکن صاحب جناب اس ملک کے صدر رہے ہیں، بڑے مسلط پسند آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، تو اللہ انہیں صحت دے۔ جی جی، لیکن لیڈران کو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی کورونا جی 18 کا آیا، اور بھائی 19 کو آیا ہے، آپ جس کو کورونا قرار دے رہے ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اور آپ ساری پارٹیاں یہ کہا کرتی تھیں
کہ ہم تو مدت پوری کرنے دیں گے ایک دوسرے کو، تو اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ جی جی بالکل صحیح ہے. مدت پوری کرنے کی تو بالکل باتیں ہوا کرتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ جو بھی ہو جائے بہرحال جو منتخب حکومت ہے اسے 5 سال پورا کرنا اس کا آئینی حق ہے. تو اب وہ حق جو ہے اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ٹی اے کے جلسے کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. جلسہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. جلسہ کرنے والے چاہتے ہیں کہ جلسہ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور مظہر برلاس صاحب، حکومت پنجاب نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، دونوں جلسوں کا جو پنجاب میں ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے دیکھیے یہ ایک ضد کی بات ہے، اور ضد نہیں کرنی چاہیے. حالات ایسے ہیں، عام لوگ اگر لوگوں کو نقصان ہوگا تو کون ذمہ دار ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرتے تو زیادہ غریب ہی ہیں، سیدھی بات ہے، جو جلسوں کا ایندھن بنتے ہیں. تو اپوزیشن کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرے. ویسے بھی سرد موسم ہے، احتیاط کریں. موسم بھی سرد ہے، کورونا سے ہٹ کے ٹھیک ہے. موسم ویسے بھی سرد ہے، تو ان کو تھوڑی سی احتیاط کرے. مہینہ 2 رک جائیں، کچھ نہیں ہوتا، جلسے کر لیں. پھر جلسے دوبارہ کریں. اتنی دیر آپ اپنی تیاری کر لیں، ڈرائنگ روموں میں میٹنگیں کر لیں، اور اپنے لاہے عمل بنا لیں، اپنی پارٹیوں کے لاہے عمل بنا لیں. تو میرا خیال ہے ان کو جلسے جلوس سے گریز کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی سختی سے عمل کرنا چاہیے. نہ اپنے جلسے کرے، نہ کسی کے کرنے دے، نہ کہیں گیدرنگ ہونے دے. لوگوں کا نقصان ہوگا، لوگوں کو بچائے نقصان سے. نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بالکل جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں آئیں گے. ایک پیرول پہ رہائی کی بات کی گئی ہے. رانا ثناء اللہ نے آج کہا ہے کہ 2 ہفتے سے کم ہمیں پیرول پہ رہائی نہیں چاہیے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز. رانا صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، اور وہ ہر کام میں سیاست ڈھونڈتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، سیاسی مخالفتیں ہونے کے باوجود، اور ایک ایسے سخت بیانیے کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے تحمل کا، ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندان سے تعزیت کی ہے. اور انہوں نے، حالانکہ جنرل باجوہ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے بڑا انہوں نے نام بھی لیا جلسوں میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعزیت کی. اچھا، باقی جو پیرول پر رہائی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے جو جیل خانہ جات کے وزیر ہیں فیاض الحسن چوہان، انہوں نے کل ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اس معاملے میں سیاست نہیں کریں گے. درست ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ضد کرنا کہ 20 دن چاہیے تو 2 مہینے چاہیے تو 16 دن چاہیے، یہ نہیں. جو دیکھیے مناسب دن بنتے ہیں وہ حکومت دے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی. باقی ہماری تو یہ بھی خواہش ہے، عام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود آئیں، اپنی والدہ کی تدفین کریں، ان کے بچے بھی آئیں تاکہ وہ اپنی دادی کو خود قبر میں اتاریں، اور ایک طرح سے وہ اپنے اس دکھوں کی گھڑیوں میں اکٹھے نظر اکٹھے. اور وہ ان کا مرحومہ کا ایک جنازہ جو ہے وہ لندن میں ہوگا، اور ایک جنازہ یہاں ہوگا، اور ان کی میت کو پاکستان لایا جائے گا اور ان کی پاکستان میں ہی تدفین ہوگی. ہمارے جن دنوں میں ہمارا شو نہیں تھا، مولانا خادم رضوی انتقال کر گئے، پھر ان کا جنازہ ہوا، اور ایک لاہور میں ایک بہت بڑا جنازہ. دیکھیے یہ ہمارے کئی دوست جنہوں نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیے علی رضا علوی صاحب کہ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، ہر شخص میں بشری خامیاں ہوتی ہیں،
کوئی زبان کا سخت بھی ہو سکتا ہے، نرم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی پنڈی گھیب کے رہنے والے تھے، اٹک کے، کسی بڑے عالم کے صاحبزادے نہیں تھے، کسی درگاہ کے گدی نشین بھی نہیں تھے، حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خطابت کا جوہر دے رکھا تھا، اور کوئی سیاسی مقاصد بھی نہیں تھے۔ پچھلے 4 سالوں میں وہ نمایاں ہوئے۔ اس سے پہلے وہ محکمہ اوقاف میں ملازم تھے مکی مسجد لاہور میں۔ پھر جب ایک ترمیم آئی میاں نواز شریف کے دور میں تو وہ انہیں ناگوار گزری اور اس پہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، اور لیکن وہ ناموس رسالت کے پہرہ دار بن کے باہر نکلے۔ 15,000 روپے ماہوار تنخواہ پر کام کرنے والا شخص، 1.5 مرلے کے مکان میں رہنے والا شخص، اس کے جنازے کے مناظر دیکھیں۔ نہ وہ بادشاہ تھا، نہ کبھی حکمران رہا، نہ اس کے جنازے پہ قیمے والے نان تھے، نہ اس کے جنازے پہ بریانی کی دیگیں تھیں، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست تھا۔ چیلنج ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی جتنا اس غلام رسول کا جنازہ تھا۔ جی بالکل صحیح ہو ٹھیک گیا، ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ تو یہی کہتا تھا نا کہ دین کی خاطر نکلو۔ میں نے ان کی تقریریں سنی، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو میرے بچے چھوٹے ہیں، تو رسول نے حسین کے بچے پیش کر دیے تو کیا کرو گے؟ تمہارے بچوں کی بڑی جوانیاں ہیں، علی اکبر سے زیادہ اچھے ہیں تمہارے بچے۔ تم کہتے تھے میرا چچا بوڑھا ہے، تو رسول اپنے چچا کو لے آئے گے کہ یہ اس کا کلیجہ دیکھو۔ ایسا ہی۔ تو دین کے لیے قربانیوں کی اس نے بات کی، ناموس رسالت کا چوکیدار بنا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اگلی خبر ہی تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے کہ خبر آئی ہے اور یہ ٹویٹ کیا ہے ایک صحافی باراک راوید نے، اسرائیلی صحافی ہے، اس نے کہا ہے کہ دورہ ہوا، محمد بن سلمان سے نیتن یاہو نے ملاقات کی وہاں جا کے، اور بہت سارے معاملات وہاں ڈسکس ہوئے اور خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ اسرائیل نے تردید نہیں کی۔ ہاں، اسرائیل نے تردید نہیں کی ہے۔ سعودی عربیہ نے فیصل بن فرحان جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں کراؤن پرنس کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، صرف حکام تھے۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے وقت تو ختم ہو گیا، اب یہ دونوں ملک بھائی بہتر جانتے ہیں، دونوں کا پیار محبت ہوگا، دونوں کی دوستی ہوگی۔ دوستی تو کسی نہ کسی سطح پر ہے۔ درست ہے۔ اب ایک اقرار کر رہا ہے، ایک انکار رہا ہے۔ جو اقرار کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، دونوں بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس معاملے کو نہیں جانتے صحیح۔ اتنی دیر تک جب تک یہ میڈیا پہ نمایاں ہو کے خبر نہ آ جائے۔ جی ناظرین، آج اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔